الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے جیسے چیزوں میں ایک تاثیر رکھی ہے، کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھے تو دور سے دیکھنے والا خود ہی یقین کر لے گا کہ اسے تپش محسوس ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ زندگی کا تجربہ ہے، آنکھوں کی دیکھی ہوئی یہ بات ہے، کانوں سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے۔ اگر ہاتھ میں برف کا ٹکڑا رکھا ہو تو دون والا خود ہی مان لے گا کہ ہاں اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ اور اس نے یہ بات سنی اور دیکھی بھالی ہے کہ برف میں یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ ٹھنڈ لے کے آتا ہے۔ کوئی شخص مرچیں کھا رہا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے تو فوراً سمجھ جائے گا کڑوی محسوس ہو رہی ہیں، اس لیے کہ مرچیں کھائیں تو کڑواہٹ تو ہوگی، اس لیے کہ عرصہ ہوا اس نے اس چیز کو دیکھا اور سنا اور تجربہ کیا ہے، فوراً اس کا دل کہتا ہے کہ اس کی یہ کیفیت کڑواہٹ کی وجہ سے ہے، اور اس کو جو تپش محسوس ہو رہی ہے یہ آگ کے انگارے کی وجہ سے ہے، اور اسے جو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے یہ اس کی برف کے ڈیلا ہاتھ میں رکھا ہے اس کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس نے دیکھا یہی ہے، سنا یہی ہے، اور اس کی عقل نے سمجھا یہی ہے۔ میرے عزیزو، کبھی مسلمان اس انداز میں بھی سوچا کرتا تھا کہ جو عذاب آ رہا ہے، یہ جو اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، یہ جو آج انسان آپس میں دستے گریبان ہے، یہ جو مسلمان خون کا پیاسا ہے، اور یہ جو مسلمان دوسروں کے جان و مال، عزت و آبرو کو برباد کر رہا ہے، کبھی مسلمان اسے دیکھتے ہی فوراً کہتا ہاں یہ ہونا ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ اسے سمجھانا نہیں پڑتا تھا، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھا تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ میرا ہاتھ گرم ہو رہا، وہ کہے گا میاں ہونا ہے گرم، تو نے انگارہ جو ہاتھ میں رکھا ہے۔ تیسرے آدمی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا ہاتھ بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے، ارے میاں ٹھنڈا تو ہوگا، تو نے اپنے ہاتھ میں برف جو رکھی ہوئی ہے ٹھنڈا تو ہونا ہے۔ وہ کہہ دے میری زبان پہ بہت کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ارے میاں زبان پر تو نے مرچیں جو رکھی ہوئی ہیں اس میں تاثیر یہی ہے، تاثیر یہی ہے۔ تو پہلے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ ان کے اللہ نے یہ بات کہہ رکھی ہے اور ان کے رسول نے یہ بات کہہ رکھی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ اس پہ قادر ہے آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، اللہ کو اس پہ بھی قدرت ہے زمین پر زلزلے اور سمندر اور دریا کو طغیانی دے دے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ۔ اور تیسری صورت یہ ہے
کہ اللہ اس پہ قادر ہے تمہیں گروہ گروہ میں تقسیم کر دے اور تم بہم دستے گریبان ہو جاؤ. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. ہاں جب یہ کوئی نقشہ مسلمان دیکھتا تو فوراً کہتا ہاں اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہم نے ناراض بہت کیا ہے. اللہ کا عذاب ہے اس لیے کہ اس دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی بہت ہو چکی ہے. ہاں اللہ کی یہ ناراضگی کی شکل ہے، اس دھرتی میں اللہ کے حکموں کو پامال بہت کیا ہے. ہاں یہ اللہ رب العزت کا غضب اتر رہا ہے اس لیے کہ اس کی نافرمانی میں سرکشی دھرتی پر بہت بڑھ گئی ہے. اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ فوراً مان لیتا ہاں اللہ ناراض ہے. تو اس کی ناراضگی کے ایک عذاب کی شکل یہی ہے علی ان یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات. اللہ یہ سمجھاتا ہے اس عذاب کے تھپیڑے مار کر لعلہم یفقہون، شاید لوگ سمجھ جائے، شاید لوگ سمجھ جائیں. تو میرے عزیزو پیرے ہاتھ پہ پتھر کا جسے کہیں کہ انگارہ ہو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا تھا میاں اس کی تاثیر یہی ہے، ہاتھ گرم ہوگا. میاں برف کا اثر یہی ہے، ہاتھ ٹھنڈا ہوگا. میاں مرچوں کی تاثیر یہی ہے، اس سے کڑواہٹ محسوس ہوگی. میاں نمک کا اثر یہی ہے کہ اس سے آدمی کو نمکین پنا محسوس ہوتا ہے. کبھی مسلمان جانتا تھا میرے بدن سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی اور جب اس کے گھر اور بازار میں اللہ کی سرکشی اور نافرمانی شروع ہو جائے گی پھر اللہ کا عذاب کی شکل میں، اللہ کی عذاب کی شکل میں اس دھرتی پہ اللہ کا غضب اترے گا. یہ مان لیا کرتا تھا. اور پھر صحیح دوا کا استعمال، صحیح رخ پہ حالات کی صحت کا فکر کیا کرتا تھا کہ بیماری کی تشخیص صحیح تھی، بیماری کی تشخیص صحیح تھی. بھئی ٹھنڈک لگ رہی، ارے میاں اس کا علاج کیا؟ اپنے ہاتھ سے برف ہٹا لو نا میاں، برف ہٹا لو. ارے میاں بہت گرمی بہت تپش ہے، ہاتھ بہت گرم ہو رہا ہے، جل رہا، ارے میاں انگارہ ہٹا لو نا. جب وجہ معلوم ہو گئی علاج آسان ہے، بچنا آسان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بیماری کا پتہ نہیں چل رہا. ہاں اس کی اصل سبب کیا ہے؟ سطحی طور پہ ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، حالات کو صحیح کرنے کی سطحی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی سبب ہے اس سے روح گردانی ہے، حالات اور بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ سچ کہہ رہا ہے کہ والقادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ اوپر سے عذاب بھیج دے او من تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب بھیج دے. اللہ کے نبی نے دعا کر دی اے اللہ میری امت کو اجتماعی طور پہ پہلے قوموں کی طرح اوپر کے کسی عذاب سے بھی ہلاک نہ کرنا. دعا قبول ہو گئی. اے اللہ میری امت کو نیچے کے کسی عذاب سے جس سے پہلے قومیں اجتماعی طور پہ ہلاک ہو گئیں اس سے ہلاک نہ کرنا. میری نبی کے یہ دعا بھی قبول ہو گئی. لیکن فرمایا تیسری صورت، اگر آپ کی قوم اللہ کو ناراض کرے گی، اس عذاب میں مبتلا ہوگی، کیا یہ باہم دستے گریبان ہو جائے گی، یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک دوسرے کا جان اور خون کی پیاسی ہو جائے گی. آج اس عذاب کا شکار ہے ہمارا وطن، پورا وطن اس عذاب کا شکار ہے. علی ان یلبس علیکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یہ وہ عذاب ہے جس نے آج اندر سے اطمینان نکال دیا ہے. ہاں تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے اس کا علاج بھی بتایا ہے. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ موجود رہیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب یہ قوم اپنی غلطی پر ندامت کے آنسو بہانے لگ جائے اور استغفار اسے حقیقی نصیب ہو جائے، اللہ تب بھی عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے، تب بھی عذاب سے محفوظ کر دیتا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب یہ معافی مانگنے پہ آ جائیں، اللہ کے سامنے تضرع اور عاجزی کرنے لگ جائیں،
انہیں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی نصیب ہو جائے تب بھی عذاب ٹل جایا کرتے، تب بھی عذاب ٹل جایا کرتے۔ تو سچ ہے میرے عزیزو، ہے یہ عذاب کی شکلیں، ہیں یہ عذاب کی شکلیں۔ کہیں آج حالات ہر طرف اسی طرف جا رہے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا حقیقی سبب ہے اللہ کے طرف سچے دل سے رجوع۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو آؤ اللہ کی طرف رجوع کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، پوری قوم بحیثیت قوم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ غفلت کی انتہا ہے، سرکشی کی انتہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جنہیں اللہ نے کچھ خوف خدا عطا فرما رکھا ہے، جن کا تعلق مساجد سے ہے، جنہیں اللہ نے علماء کی عظمت اور محبت اور صحبت نصیب فرما رکھی ہے، دلوں کے اندر الحمدللہ ایمان کا نور الحمدللہ اپنی روشنی کے ساتھ موجود ہے، اگر یہ امت کا یہ طبقہ بھی اللہ کے سامنے سچی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ معافی مانگ لے اور اجتماعی معافی مانگے، ساری امتیں، سارے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف سے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات نصیب فرما دے گا۔ ہمیشہ ایسا بھی ہوا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا وقت ہے، کہنے لگے یا بلال اسکت النساء، لوگوں کو خاموش کرو، اسکت الناس، لوگوں کو خاموش کرو، اسکت الناس، لوگوں کو خاموش کرو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ قد تطول علیکم فی جمعکم ھذا، اللہ نے تم پر آج ایک بہت بڑا فضل اور انعام فرمایا ہے۔ فوہب مسیئکم لمحسنکم، اللہ نے تمہارے گناہگاروں کو تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے ان کی بخشش فرما دی، تمہارے گناہگاروں کی، تمہارے نیکوکاروں کی برکت سے بخشش فرما دی۔ ہاں، تو وہ طبقہ جسے اللہ نے مسجد سے خوف خدا نصیب فرما رکھا ہے اور ایمان کی الحمدللہ چراغ ان کے ہاں روشن ہے، اگر یہی طبقہ اپنی ذات میں پہلے دیکھے کہ میری زندگی میں گناہ کہاں کہاں ہیں، اور پھر اپنے دل کو مسلمانوں کی نیابت کے انداز میں اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش کر دے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے، اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے رات کی تنہائی نصیب فرمائی ہے، تہجد میں اٹھتے ہیں، اور کچھ مسلمان الحمدللہ فرائض کے دولت انہیں اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، وہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ان دو وقتوں کے اندر بھی اپنے دعاؤں میں اس اجتماعی توبہ کو معمول بنا لیں، اجتماعی توبہ کو، کہ اپنی ذات کو پہلے پیش کر کے اور مسلمانوں کی طرف سے اپنے آپ کو نیابت کے انداز میں اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ ہماری قسمت بدل سکتا ہے، اللہ ہماری حالت بدل سکتا ہے۔ حل میرا عزیزو یہی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، حل یہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ کون کہہ رہا؟ محمد الرسول اللہ کہہ رہے، اور میرا نبی وہ بات فرمایا کرتے تھے جو انہیں اللہ بتایا کرتے تھے، اور اللہ جو بات بتلایا کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت بھی ہوا کرتی ہے، اس کو وجود میں لانا پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اسے وجود دے دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ کی نبی کے زبان سے بول نکلے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو شخص اپنی غلطیوں پہ ندامت کا استغفار کرے اللہ اسے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ اسے چھٹکارا نصیب فرما دے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کی معاشی حالت کا وہاں سے راستہ اور دروازہ کھول دے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہ ہو، اس کے معاش کا راستہ وہاں سے کھلے، وہاں سے دروازہ کھل جائے، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں۔ لیکن شرط ہے یہ میرے عزیزو، اللہ کرے مجھے اپنی غلطیوں پہ ندامت، شرمندگی نصیب ہو جائے۔ آج مسلمان توبہ کرتا ہے لیکن چند لگے بندھے گناہ اس کی آنکھوں میں گناہ ہیں، ورنہ گناہ ہی ختم ہو گئے اس کی فہرست ہے۔ اس کے ہاں گناہوں کی فہرست بہت مختصر، ایک زنا کرنا، شراب پینا، قتل کرنا، باقی سارے گناہوں کی فہرست اس کے ہاں کل عدم ہو گئی۔ باقی سب وقت کی ضرورت، وقت کا تقاضا، حالات کا تقاضا، اس کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ اس بیچارے کو توبہ نفسی بھی نہیں ہوتی۔ اس تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مثال لکھی، فرمایا کوئی شخص غلطی سے دوائی پینے لگا اور بجائے دوائی پینے کے شراب پی لی اسے، تو کس قدر بے چینی اور بے سکونی ہوگی۔ شراب پی لی، میں عادت نہیں تھی نا۔ اب پوچھے گا حضرت میرا کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ حضرت توبہ کی کیا شکل ہے؟ اللہ مجھ سے کیسے مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے شراب پی لی، حالانکہ گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ غلطی سے پی، دوائی سمجھی تھی، شراب تھی، مشابہ گناہ ہے، لیکن کتنا بے چین ہوا۔ لیکن اس سے فجر چھوٹتی ہے، اس کی بیٹی کی حیا کی چادر چاک ہو گئی، اس کے گھر میں لقمہ حرام آتا ہے، یہ اللہ کی بغاوت کر کے گھر میں روزی لے کے آتا ہے، اس کی زبان غیبت کی عادی بن چکی ہے، اس کے گھروں کے اندر سے موسیقی کی آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے گھر کے میز کے اوپر ہر مدد عریانی اور فحاشی کی تصویریں پڑی ہیں۔ آج مسلمان کی عادت ہو گئی، گناہوں کی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ان گناہوں کی عادت ہو گئی ہے، شرمندگی، ندامت نہیں ہوتی۔ ارے میرے عزیزو، میرا نبی تو بتا گیا کہ زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ بے حیائی جس گھر میں آ جائے اس گھر سے ایمان چلا جاتا ہے، وہاں دیوس آدمی پیدا ہونے لگتے ہیں، دیوس۔ اور دیوس کی نشانی یہ میری نبی نے بتائی کہ چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے حج کرے، تب بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ حیا ختم ہو گیا۔ ہاں، اتنا بڑا گناہ، لیکن جب میرے معاشرے میں اس کی عادت پڑ جائے، احساس مٹ گیا، احساس مٹ گیا۔ تو میرے عزیزو، توبہ تو تب ہو جب مجھے یہ گناہ محسوس بھی ہوں، ہاں تبھی تو زبان کے الفاظ تو توبہ کے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت نہیں، میری حالت نہیں بدل رہی، میری قسمت کے فیصلے نہیں بدل رہے، ہاں میری زندگی کے رخ، میری زندگی کے حالات نہیں بدل رہے۔ اللہ کہہ رہا اور سچ کہہ رہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میں انہیں عذاب میں نہیں مبتلا کروں گا اگر یہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو جائیں، اگر یہ استغفار کر لیں۔ یہ قتل و غارت کا جو بازار گرم ہے، اور یہ نفرتوں کا جو عذاب ہم پہ مسلط ہے، اور یہ بھائی بھائی سے جو دستے گریبان ہے، اس عذاب سے ہمیں نجات مل سکتی ہے اگر یہ آواز لگا دی جائے اور اس پر عمل ہو جائے کہ استغفار ہو جائے، ندامت ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اللہ ہمارے حالت بدل دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔